ایسے پہن لینا ہے اور اتنا لمبا ہو یہ ادھر آ جائے، بس اتنی سی چیز یاد۔ یہ پروگرام حج و عمرہ ٹریننگ کے نام سے بھی موسوم ہے، یعنی ہم پریکٹیکلی یہاں بتائیں گے کہ کیسے عمرہ ادا کیا جاتا ہے، حج کیسے کیا جاتا ہے، حج کس کو کرتے ہیں، عمرہ کس کو کرتے ہیں۔ تو اسی لیے میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ حضرات، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ حضرات، مختصر طور پر میں حج کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گا، اس کے بعد آپ کو عمرہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہمیں حج اور عمرہ کے درمیان فرق کو سمجھنا ہے کہ حج اور عمرہ کے درمیان فرق کیا ہے۔ ہم یہ کام کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حج اور عمرہ میں فرق کیا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے، کیونکہ جانا تو ایک ہی جگہ ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حج یہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے اور فرض ہے۔ جس طرح رمضان کا روزہ فرض ہے، اسی طرح حج بھی فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس مالیت ہے، مال و پیسہ ہے، دولت ہے، تو آپ پر حج فرض ہے۔ لیکن عمرہ جو ہے یہ فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ جس طرح 10ویں محرم کا روزہ سنت ہے، اگر رکھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، اسی طرح عمرہ ہے۔ اگر عمرہ کریں گے تو آپ کو بہت ثواب ملے گا، لیکن اگر نہیں بھی کرتے ہیں تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن حج کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس روپیہ پیسہ مال و دولت ہے تو آپ پر حج فرض ہے، آپ کو حج ادا کرنا ضروری ہے۔ اینی ہاؤ اینی کوسٹ آپ کو حج ادا کرنا ہی ہے، کسی بھی حال میں۔ آپ تاخیر کر سکتے ہیں، لیکن تاخیر بھی کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ بہتر ہے کہ جلدی سے جلدی آپ حج ادا کر لیں۔ حج کس کو کہتے ہیں؟ تو حج کہتے ہیں احرام باندھ کر 9ویں ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنا اور کعبہ معظمہ کا طواف کرنا، اسی کو حج کہتے ہیں۔ اب اس کے کچھ فرائض بھی ہیں، اور اس سے پہلے حج کس پر فرض ہے؟ فرضیت حج، حج کس آدمی پر فرض ہے؟ تو حج اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ اور مال و دولت ہو کہ وہ حج کے اخراجات کو برداشت کر سکے، حج کا جو کوسٹ آتا ہے اس کوسٹ کو برداشت کر سکے۔ ابھی جو ہے گورنمنٹ کا جو کوٹا آیا ہے اس کے تحت تقریباً 4 لاکھ روپے خرچے ہوتے ہیں، اور ایکسٹرا 1 لاکھ یعنی 5 لاکھ، یعنی اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ حج کے اخراجات کو برداشت کر سکیں، اور اس کے ساتھ جب آپ حج کے لیے جائیں گے، ایسے گورنمنٹ کوٹا میں جاتے ہیں تو 40 دن کا کوٹا ہوتا ہے، پرائیویٹ سے جاتے ہیں تو آپ کچھ کم دنوں کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ تو جب آپ حج کے لیے جائیں گے تو اس وقت آپ اپنے پیچھے جو اہل و عیال چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے اخراجات کے لیے بھی آپ کے پاس پیسے ہیں۔ اگر اتنے پیسے آپ کے پاس ہیں کہ آپ جو ہے حج کے اخراجات کو برداشت کر سکیں، اور جب حج کے لیے جائیں گے تو اپنے اہل و عیال کے اخراجات کے لیے پیسے چھوڑ کے جائیں، تو ایسی صورت میں آپ پر حج فرض ہے۔ آپ اب جو ہے آپ اندازہ لگائیے، آپ اپنے بارے میں خود جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ پیسہ ایک ایسی چیز ہے، مال و دولت ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں نہیں جانتا کہ کس کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ تو آپ اپنے بارے میں خود اندازہ لگائیے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ آپ کو حج ادا کرنا ہے، کسی بھی حال میں ادا کرنا ہے، چاہے آج ادا کریں کل کریں، جب بھی کریں گے وہ ادا ہی ہوگا۔ برکت تو حج کی فرضیت آپ نے سمجھ لی۔ اب حج کے اقسام ہوتے ہیں، کچھ اقسام ہیں، 3 قسمیں ہیں حج کی۔ پہلی قسم ہے حج افراد، یہ اس حج کو کہتے ہیں جس میں صرف حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے۔ یہ حج عام طور سے مکہ مکرمہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہی ادا کرتے ہیں، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے قران، اس حج کو کہتے ہیں جس میں حج اور عمرہ دونوں کے لیے احرام باندھا جائے۔ جب آپ حل حرم پہنچیں گے، میقات پہنچیں گے، تو آپ کو جو ہے حج کے لیے بھی احرام باندھنا ہے اور عمرہ کے لیے بھی احرام باندھنا ہے۔ لیکن عمرہ کرنا ہے پہلے جا کے، لیکن عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولنا نہیں ہے، احرام پہنے رہنا ہے اور احرام کی حالت میں رہنا ہے، اور احرام کی پابندی آپ پر نافذ ہوں گی۔ پھر جب حج کے ایام آئیں گے تو اس وقت جو ہے اسی احرام میں رہ کر آپ کو حج ادا کرنا ہے، تو اس کو حج قران کہتے ہیں۔ یہ سب سے بہترین حج۔ کیوں بہترین ہے؟ کیونکہ اس میں احرام کی پابندیاں بہت دنوں تک رہتی ہیں، اور احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ تھوڑی سی دشوار گزار ہے۔
جب بندہ تکلیف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے لیے بندے کا تکلیف اٹھانا بہت پسند ہے. اس وجہ سے جو ہے یہ حج قران اللہ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. تیسری قسم ہے حج تمتع. اس میں جو ہے سب سے پہلے حاجی جو جاتا ہے میقات سے نکلتا ہے تو صرف وہ عمرہ کے لیے احرام باندھتا ہے. عمرہ کے لیے احرام باندھے گا, اس کے بعد حرم پہنچے گا, عمرہ ادا کرے گا, احرام کھول دے گا. احرام کھولنے کے بعد جو ہے پھر جب حج کے ایام آئیں گے, حج کے ایام شروع ہوں گے 8ویں ذی الحجہ سے, تو ایسی صورت میں پھر وہ جو ہے مسجد حرام سے حج کے لیے احرام باندھے گا. پہلے عمرہ کر لے گا, عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے گا. اب پہلے پہنچ گیا تو کچھ دن آرام کرے گا, بیچ میں اور عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے حج کے لیے حج کے ایام میں احرام باندھے گا. مسجد حرام ہی سے احرام باندھے گا, مسجد عائشہ کی ضرورت نہیں ہے. مسجد حرام ہی سے, یعنی جہاں خانہ کعبہ ہے اس کے ارد گرد کے احاطے کو مسجد حرام کہا جاتا ہے, تو وہیں سے احرام باندھے گا. پھر جو ہے حج کے ارکان کو ادا کرے گا. تو اس حج کو حج تمتع کرتے ہیں. اور عام طور سے جو ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش اور دیگر ممالک سے لوگ جاتے ہیں وہ حج تمتع ہی ادا کرتے ہیں, کیونکہ اس میں زیادہ آسانی ہے. اب حج کے فرائض بھی ہوں گے کچھ, تو حج کے کچھ فرائض بھی ہیں. سب سے پہلا فرض جو ہے وہ احرام ہے, یعنی آپ کو احرام پہننا ہے. اب احرام کیسے پہننا ہے, احرام کی کیا پابندیاں ہیں, ابھی میں پریکٹیکلی طور پر بتاؤں گا. دوسرا کام جو حج میں کرنا ہے وہ وقوف عرفہ ہے, یعنی 9ویں ذی الحجہ کے آفتاب ڈھلنے سے لے کر 10ویں ذی الحجہ کے صبح صادق تک کسی بھی وقت میدان عرفات میں ٹھہرنا. یعنی 9ویں ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے لے کر 10ویں ذی الحجہ کے صبح صادق تک کسی بھی وقت, جو اتنا سا لمحہ ہے, کسی بھی وقت میدان عرفات میں ٹھہرنا. یہ حج کا رکن اعظم ہے, سب سے بڑا رکن ہے, تو اس کو ادا کرنا یہ فرض ہے. تیسرا فرض جو ہے وہ طواف, یعنی طواف کے اکثر چکر. ویسے تو طواف 7 چکر کا ہوتا ہے, لیکن طواف کا اکثر چکر یہ فرض ہے, یعنی 4 چکر فرض ہے. ایک باقی کا شمار, باقی 3 چکر کا شمار فرض میں نہیں, لیکن پورا آپ کو کرنا ہے, پورے 7 چکر کرنا ہے. پھر اس کے بعد نیت کرنی ہے. نیت تو آپ کو پہلے ہی کرنی ہے, یہ بھی فرض ہے. نیت آپ زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں اور دل سے بھی کہہ سکتے ہیں. اصل ارادہ نیت تو دل ہی کے ارادے کو کرتے ہیں. آپ گھر سے نکلے, اس کا مطلب حج کے لیے نکلے, تو بس نیت آپ کی ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ترتیب بھی ضروری ہے. ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ یعنی پہلے احرام باندھے, اس کے بعد وقوف عرفہ کرے, اس کے بعد پھر طواف کرے. پہلے احرام باندھے گا, اس کے بعد 9ویں ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے لے کر 10ویں ذی الحجہ کے صبح صادق تک جو ہے عرفات میں تھوڑا سا حصہ ٹھہرنا ہے, جتنا بھی ٹھہرنا ہے. اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو طواف کرنا ہے. تو یہ ترتیب برقرار رہنی چاہیے, پہلے احرام, پھر وقوف عرفہ, اس کے بعد طواف. تو یہ بھی فرض ہے, اس ترتیب کو برقرار رکھنا ضروری ہے. اب طواف کا وقت جو ہے عمر بھر ہے, حالانکہ فرض ہے لیکن عمر بھر ہے, بعد میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن کرنا اسی وقت ہے, بہتر ہے. ہر فرض کا اس کے وقت پر ہونا, یعنی وقوف عرفہ 9ویں ذی الحجہ کے سورج ڈھلنے سے لے کر 10ویں کے صبح صادق تک, پھر اس کے بعد طواف. تو یہ حج کا جو ہے سرسری طور پر حج کے بارے میں آپ لوگوں کو میں نے بتایا. تو جو ہمارے معتمرین حضرات ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے بالخصوص یہ پروگرام میں نے رکھا ہے کہ ان کی کچھ ٹریننگ ہو جائے, کیونکہ بہت سارے ارکان ہیں, بہت سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں, وہاں جا کے ایک بار کی سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے, اور ساری چیزیں تفصیل سے اس وقت بتائی بھی نہیں جاتی ہیں. اس وجہ سے میں نے یہ پروگرام رکھا ہے. تو اب عمرہ کے بارے میں کچھ سماعت کریں. عمرہ کی تعریف, تو لغت میں عمرہ زیارت کو کہتے ہیں, لغت میں عمرہ زیارت کو کہتے ہیں, لیکن اصطلاح شریعت میں عمرہ کہتے ہیں میقات یا حل حرم سے احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کرنا. عمرہ کو حج اصغر بھی کہا جاتا ہے. جو حج کرتے ہیں وہ حج اکبر ہے, اور جو عمرہ کرتے ہیں اس کو حج اصغر کہا جاتا ہے. اس کا بھی بہت ثواب. حج و عمرہ کی بہت ساری فضیلتیں ابھی آپ نے ہمارے مقتدر علماء اکرام سے سماعت فرمائیں, میں ابھی فضیلتوں میں نہیں جانا چاہتا. برکت ایک ضروری بات, میں نے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ کی تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اتم الحج والعمرۃ للہ,
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حج و عمرہ ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم جب بھی حج و عمرہ کریں گے تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا مقصد صرف رضائے الہی ہے. ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں, نام و نمود کے لیے نہیں, دکھاوا کے لیے نہیں, ریاکاری کے لیے نہیں, اس لیے نہیں کہ سماج میں لوگ مجھے حاجی کہیں اور میرا سینہ چوڑا ہو جائے, بالکل بھی نہیں. ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو یہ ادا کر رہے ہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ادا کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ادا کر رہے ہیں. آپ صرف یہ نیت کر لیں, نیت کے بعد ثواب کا کام اللہ کے ذمہ ہے. اگر آپ نیت میں خلوص رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا نام تو ہو ہی جائے گا. اس کے لیے آپ کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ریاکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اپنے دل کے ارادے کو صاف رکھیے کہ میں جو حج کر رہا ہوں یا عمرہ کر رہا ہوں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں. اگر ذرہ بھی آپ کے دل میں خیال آیا کہ لوگ دیکھیں گے, لوگ مجھے حاجی کہیں گے, تو سمجھیے کہ آپ کی ساری محنت بیکار ہو جائے گی, ساری محنت برباد ہو جائے گی. ٹھیک, آپ کو ذرہ بھی ثواب نہیں ملے گا, اور قیامت کے دن آپ کا حج اور آپ کا عمرہ آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا. اس لیے جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں ان سے بالخصوص گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی نیت میں خلوص رکھیں. تو حضرات, عمرہ میں 4 چیزیں اصل ہیں. عمرہ میں 4 چیزیں اصل ہیں. پہلی چیز جو ہے احرام ہے, دوسری چیز طواف ہے, تیسری چیز سعی ہے, چوتھی چیز حلق یا تقصیر. اب ساری چیزوں کو تفصیل سے بتاتا ہوں. احرام یعنی مرد احرام کی نیت سے 2 سفید چادریں پہنے گا, اور عورتیں اپنے معمول کے لباس میں رہیں گی, لیکن احرام کی پابندیاں دونوں پر برابر برابر نافذ ہوں گی. احرام پہننا ہے, بتاؤں گا ابھی طریقہ, لیکن احرام سے پہلے بھی ہمیں کچھ کام کرنے ہیں. تو احرام سے پہلے جو کرنے کے کام ہے, احرام سے پہلے اپنا وضع قطع درست کرنا ہے, بال وغیرہ بنا لینا ہے صحیح طریقے سے, مونچھ وغیرہ بنا لینی ہے. پھر اس کے بعد غسل کرنا ہے. اگر غسل کا انتظام نہیں ہے تو تازہ وضو بنانا ہے. اس کے بعد جو ہے احرام کے لیے 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے. 2 رکعت نفل نماز, یہ آپ کہاں ادا کریں گے؟ تو یہ بڑا مسئلہ ہے. جب ہم لوگ جائیں گے عمرہ کے لیے رشید ٹریولز کے تحت, تو ہم لوگوں کا اسٹے جو ہے دلی میں ہوٹل میں ہوگا. تو ہم ہوٹل میں پہلے یہ ضروری کام کر لیں گے, غسل کر لیں گے. اس کے بعد جو ہے احرام کے کپڑے پہن لیں گے. 2 سفید چادر پہننی ہے بس, اور کچھ نہیں پہننا. نیچے تابل, اوپر چادر, وہ کر لیں گے. اس کے بعد جو ہے 2 رکعت نفل نماز ادا کریں گے احرام کے لیے. ادا کرنے کا طریقہ بھی علماء اکرام نے بتایا ہے کہ پہلی رکعت میں جو ہے سورہ کافرون پڑھنا ہے, یعنی قل یا ایھا الکافرون, اور دوسری رکعت میں جو ہے قل ھو اللہ احد, سورہ اخلاص, یہ پڑھ لیں گے. لیکن ابھی احرام کی نیت نہیں کریں گے. سمجھیے بات کو کہ احرام بدن میں رکھ لینا ہے, لیکن نیت ابھی نہیں کرنی. اگر ابھی سے نیت کریں گے تو احرام کی پابندی آپ کی شروع ہو جائیں گی, پھر دقت ہو جائے گی. تو احرام کی نیت نہیں کرنی ہے, صرف احرام کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. احرام کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. اس کے بعد جو ہے ہوٹل میں ہمارے لیے بس لگی ہوئی ہوگی, بس میں بیٹھیں گے. بس میں بیٹھنے کے بعد ہم ایئرپورٹ پہنچیں گے. ٹھیک, اب احرام کیسے پہننا ہوا میں تھوڑا سا پریکٹیکلی طور پر آپ کو بتا دوں. یہ دیکھیے, احرام کی 2 چادریں ہوتی ہیں, بس 2 ہی چادر رکھنی ہے آپ کو. ٹھیک, ایک ایکسٹرا سیٹ بھی لے لیجیے گا, مطلب ایک سیٹ میں 2 چادر. یہ 2 چادریں ہیں احرام کی. ایک کو آپ کو تہبند بنانا ہے, اور ایک کو آپ کو جو ہے اوڑھنے کے لیے اوپر لینا ہے. اور احرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آپ کو سلا ہوا کپڑا بالکل نہیں پہننا ہے. ایک بھی سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا ہے, یہاں تک کہ انڈر ویئر اور بنیان بھی نہیں پہننی ہے. صرف احرام کی 2 چادریں رہیں گی. تو احرام کو پہننے سے پہلے آپ کو جو ہے احرام میں خوشبو لگانا ہے, احرام میں عطر لگانا ہے, اور اپنے بدن میں بھی عطر لگانا ہے. لیکن جب احرام پہن لیں گے اور احرام کی نیت کر لیں گے تو اس کے بعد جو ہے خوشبو کی ممانعت ہے, یعنی بالکل بھی خوشبو نہیں لگانا ہے, خوشبو چھونا بھی نہیں ہے. یہ عطر کی شیشی ہے, آپ جو ہے اس کو لگا لیجئے بھر کر, یہ ہاتھ میں لگا کے اس میں جو ہے مل لیجئے, لگا لیجئے. اس کے بعد اس شیشی کو آپ کو جو ہے اپنے چھوٹے بیگ میں نہیں رکھنا ہے, بلکہ جو آپ کا لگیج ہوگا, بڑا بیگ جس میں بہت سب سامان رہے گا, جو فلائٹ میں جائیں گے تو وہ آپ کے بیگ, آپ کے ساتھ وہ بیگ نہیں رہے گا, وہ آپ کا دلی میں لے لے گا اور جدہ میں آپ کو ملے گا. ٹھیک, تو اس بیگ میں ڈال دینا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں احتیاط بہت ضروری ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ
छोटे वाले बैग में डाल दिए, अब जो है शीशी जो है ढलक गई और अतर जो है हाथ में लग गया, तो ऐसी सूरत में जो है आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मना है एहराम की हालत में खुशबू वगैरह लगाना। तो खुशबू वगैरह लगा के आपको जो है इस शीशी को जो है बड़े बैग में डाल लेना। हाँ, वो फ्लाइट की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, तो लिक्विड जो है आप उसको नहीं ले जा सकते। लिक्विड मतलब पानी की तरह बहने का जो सामान होता है उसको भी नहीं ले जा सकते हैं। तो ऐसी चीज अपने साथ हरगिज बिल्कुल कैरी मत कीजिएगा। तो एहराम कैसे पहनना है? एहराम में खुशबू वगैरह लगा लिए, बदन में खुशबू वगैरह लगा लिए, ये सारा काम नियत से पहले हो रहा है, एहराम की नियत से पहले। तो एहराम की दो चादर हैं, एक चादर जो है आप कितनी लंबी है देखिए, आपको उतना ही लंबा लेना है, ज्यादा लंबा लेंगे तो भी दिक्कत है। तो है हाँ हाँ 2.25 मीटर तक, तो इतनी ही लंबी लेनी है, इससे ज्यादा लंबी लेंगे तो परेशानी होगी। अब आपको एक को तहबंद बनाना है। ये अभी तो मैं कुर्ता पाजामा पहना हुआ हूँ, लेकिन आप जब हकीकत में एहराम पहनेंगे, ये तो मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, उस वक्त आपके बदन पे कुछ नहीं होगा, ठीक, कोई भी कपड़ा नहीं होगा। तो एहराम की चादर है, ये आप इसको लुंगी बनाना है। इसको ये सिरा देख रहे हैं आप, इस सिरे को जो है आप यहाँ से मिलाइए, इसके साथ मिलाइए। हाँ, आगे आगे इतना सा हिस्सा देख रहे हैं आप। ये तरीका इसलिए बता रहा हूँ कि आसानी है, जैसे बांधते हैं हमारे यहाँ तहबंद लोग, लेकिन उस तरीके से बांधेंगे तो ये सिला हुआ नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन इसमें सतरपोशी भी है, ये हिस्सा आपका बाहर रहेगा, इस सिरे को आपको यहाँ मिलाना है। इस सिरे को आप यहाँ मिला लिए, उसके बाद जो है ये हिस्सा, हेलो, ये हिस्सा आपका बाहर रहेगा। अब इस हिस्से को आप यहाँ लेकर आइए, इस हिस्से को यहाँ लेके आए, उसके बाद जो है आप ऐसे इसको लेके आइए, ठीक, जो कि आपका थोड़ा सा ऐसे खींच के ये टाइट करके उसके बाद गिरा लगा दीजिए, हाँ जितनी जरूरत है, ठीक। अब ये देखिए अब टाइट हो गया, ये खुलेगा भी नहीं, और इसमें आसानी है कि आपको चलने में आसानी होगी, जितना लंबा कदम चाहे आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। और सतर पोशी भी होगी, सतर भी नहीं खुलेगा। बैठे नहीं, दरूद शरीफ पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मौलाना। सारे तरीके, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जिस तरह तौलिया पहनते हैं ना के ऐसे पहन लेते हैं, तो इसमें आपको परेशानी हो जाएगी, चल नहीं पाएंगे। देखिए आप गिर सकते हैं, लंबा कदम नहीं दे सकते हैं, एक तो ऐसे बिल्कुल नहीं बांधना, जो तरीका बता रहे हैं वो उसी तरीके से बांधना है। और फिर हम लोग साथ भी रहेंगे, हमारे साथ जो जा रहे हैं और उनके साथ भी रहेंगे, हम तो बता देंगे उस वक्त भी, लेकिन अभी आप सरसरी तौर पर देख लीजिए। और दूसरा तरीका भी है कि दोनों सिरे को आप मिला लीजिए, आपको मिला लेना है एकदम इस तरीके से, ठीक। ये दाहिने तरफ इस तरीके से मिला लेना है। उसके बाद यहाँ, उसके बाद ऐसे करना है आपको, ऐसे करके ठीक है, ऐसे बांध दीजिए, ये जो है बहुत मजबूत हो जाएगा। अब मार्केट में इसके लिए बेल्ट भी आता है, बेहतर है एहतियात इसी में है कि बेल्ट भी लगा लें ताकि ना खुले। हो सकता है किसी वक्त एहतियाती में परेशानी हो सकती है, इस वजह से बेल्ट भी इसके लिए आप लगा सकते हैं। पर तो लुंगी बांधने का तरीका आपने सीख लिया, उसके बाद जो है दूसरी चादर जो है हमारी, वो हमको ये बदन को ढकना है उसके जरिए से। तो ये चादर है उतनी ही लंबी रहेगी तकरीबन जितनी तहबंद है, 2.25 मीटर। उसके बाद जो है आप अंदर कुछ नहीं पहनना, ये बात याद रखिएगा। ये ऐसे ले लिए, उसके बाद जो है ये छोटा है, ये वाला ये एक तो ऐसे कपड़े का एहराम आता है, ये देखिए ये सूती कपड़ा है बस, और एक तौलिया का भाई आता है, तो इसमें भी आसानी होती है, इसको भी ले सकते हैं आप लोग, खरीद सकते हैं। ये इस तरीके का भी आता है, इस तरह चादर ले लिया, चादर लेके इसको जो है ऐसे कंधे में डालिए, धीरे से डालना है, ठीक। अभी होटल में जब पहली मर्तबा पहनेंगे तो उस वक्त तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, लेकिन जब हरम में जाके बार बार, ये जाहिर सी बात है खुलेगा ही ये, तो जब करेंगे तो उस वक्त एहतियात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पीछे भी लोग रहेंगे, वो भी एहराम की हालत में रहेंगे, और एहराम की हालत में सर में कपड़ा वगैरह देना या चेहरे में कपड़ा वगैरह लगाना मना है। तो इस वजह से जब आप चादर पहनेंगे तो इस बात का एहतियात रखना है कि आपकी वजह से किसी दूसरे को कोई दिक्कत ना हो, ठीक, दूसरे का कुछ नुकसान ना हो। तो ऐसे हल्का से लेना है, ठीक, हल्का से लेकर के
تو وہ اس میں بھی ہوتا ہے, وہ طواف کے دوران ہوتا ہے, طواف میں ہوتا ہے, وہ بتاتے ہیں طواف میں, طواف جی. تو یہ دیکھیے یہاں لے کے آ جائیے اس کو, یہاں لے کے آ جائیے, لیکن جھٹکنا نہیں ہے کیونکہ بہت بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے, دوسرے کے سر پہ یا چہرے پہ لگ ہی سکتا ہے, اس بات کا خاص خیال رکھیں. تو اس بار آ جائے, اب ہو گیا آپ ٹھیک. تو اس طرح آپ احرام باندھ لیے. تو جب احرام کا کپڑا لیں گے آپ تو خیال رکھنا ہے کہ اتنا لمبا ہو کہ یہ سرا جو ہے اس طرح لپیٹ کے ادھر آ جائے. اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو یہ گرے گا نہیں, کہ خالی ادھر رہنے سے یہ گر جائے گا, پھر یہ جو ہے پورا پیٹ نظر آئے گا, آپ کا دقت ہو جائے گا جی. یہ شاید کہ 3 میٹر ہے. ٹھیک ہے, پروگرام کے بعد ملیے, پھر بتا دیتے ہیں آپ کو. تو ایسے پہن لینا ہے, اور اتنا لمبا ہو یہ ادھر آ جائے, بس اتنی سی چیز یاد ہے ٹھیک. اب احرام کی حالت میں نماز بھی پڑھنی پڑتی ہے. تو نماز میں کیا ہوتا ہے کہ ایسے اٹھاتے ہیں ہاتھ, ٹھیک ہے, یہ بدن نظر آتا ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے. تو اس کا ایک بہترین طریقہ بھی ہے, ایسے ایسے کر لیے پہلے ہاتھ, ایسے کر لیے, اس کے بعد اللہ اکبر, ٹھیک, ایسے کر لیے اللہ اکبر, آپ کا پیٹ نظر نہیں, ٹھیک, ایسے ہاتھ باندھ کے تھوڑا سا اللہ اکبر, ایک پیٹ بھی نظر نہیں آئے گا, ستر پوشی رہے گی. اس طرح احرام پہن لینا ہے آپ کو. تو ہم نے دلی میں جو ہے ہوٹل میں غسل کر لیا, دلی میں جو ہے ہم نے ہوٹل میں احرام پہن لیا. اب تو احرام پہن کے جو ہے ہم دلی ایئرپورٹ پہنچے. اب فلائٹ میں چڑھنے کے لیے کچھ گائیڈ لائنز ہوتی ہے, تو ساری چیزیں میں ساتھ میں رہوں گا, بتا دوں گا, اتنی تفصیل میں نہیں جانی. پھر جو ہے ہم کو فلائٹ میں جا کر بیٹھنا ہے. جب ہم فلائٹ میں جا کر بیٹھیں گے تو فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد 2 صورت ہے, یا تو آپ فلائٹ میں بیٹھیں, 2 صورتیں ہیں, یا تو آپ فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد جو ہے فوراً نیت کر لیں. کس بات کی نیت؟ احرام کی نیت. احرام اور عمرہ دونوں, کیا کہنا ہے؟ اللہم نویت العمرۃ واحرمت به فتقبلہ منی. زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں, دل سے بھی کہہ سکتے ہیں. دل سے کہنا ضروری ہے, چاہے زبان سے کہیں یا نہ کہیں. ایک دل میں نیت کر لیے ہو گیا. فلائٹ میں بیٹھتے ہی جو ہے آپ کو نیت کر لینی ہے, کیونکہ ہماری فلائٹ دلی سے جو ہے 8:30 بجے رات ہے, اور ہم لوگ جو ہے جدہ وہاں کی ٹائمنگ کے حساب سے 12:30 بجے پہنچے. دونوں کے درمیان جو ہے 2.5 گھنٹے کا ٹائم گیپ. تو باہر کیا رات کا وقت ہے, ہو سکتا ہے کہ ہم سو جائیں اور میقات پار ہو جائے, پھر جدہ پہنچے, تو ایسی صورت میں دقت ہو جائے گی. تو فلائٹ میں ہم کو بیٹھتے ہی جو ہے احرام کی نیت کر لینی ہے. اب جو ہے احرام جب ہم نیت کر لیے تو نیت کے بعد جو ہے اب احرام کی پابندیاں آپ پر شروع ہو گئی. احرام کہتے ہی ہیں اس بات کو کہ کچھ حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کر لینا, کچھ حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کر لینا, اسی کو احرام کہتے ہیں. ٹھیک, یعنی بہت ساری حلال چیزیں آپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں. تو اب احرام کی حالت میں جن چیزوں سے بچنا ہے, ان چیزوں میں سے سب سے اہم چیز کہ آپ کو عطر اور خوشبو والی چیز نہیں لگانی ہے, نہیں چھوڑنی ہے, اس سے بچنا ہے. ٹھیک, خوشبو والی چیز سے بالکل دور رہنا ہے. چہرہ اور سر نہیں چھپانا ہے, چہرہ بھی نہیں چھپے گا, سر بھی نہیں چھپے گا. ایک چیز میں بتا دوں, ہماری مائیں اور بہنیں بھی بہت ساری ہمارے ساتھ عمرہ کے لیے جا رہی ہیں. تو مرد حضرات تو احرام کے لیے چادریں پہنیں گے, لیکن عورتیں جو ہے معمول کے لباس میں رہیں گی, جو لباس پہنتی ہیں اسی لباس میں رہیں گی, لیکن صرف وہ اپنا چہرہ نہیں چھپائیں گے, چہرہ ان کو نہیں چھپانا ہے. باقی جو ہے معمول کا جو لباس ہے اسی لباس میں آپ رہیں. برقع بھی پہن سکتے ہیں لیکن چہرہ نہیں چھپانا ہے, یا عام لباس میں رہیں, حجاب بھی باندھ سکتے ہیں بڑھ کر. تو جن چیزوں سے بچنا ہے احرام کی حالت میں, عطر اور خوشبو والی چیزیں نہیں لگانی ہے, خوشبو والی چیزوں سے بالکل دور رہنا ہے, چہرہ اور سر نہیں چھپانا ہے, یعنی ٹوپی بھی نہیں پہننی ہے, امامہ بھی نہیں. ٹھیک, سر ایک دم خالی رہے گا. عورتیں بھی چہرہ نہیں چھپائیں گی, اور پیر کی ابری ہوئی ہڈی کو بھی نہیں چھپانا. پیر کی ابری ہوئی ہڈی کی اس حصے کو نہیں چھپانا ہے. ٹھیک, تو جوتا نہیں پہننا ہے, آپ سمجھ لیجیے. موزہ بھی نہیں پہننا ہے, جوتا اور موزہ نہیں پہننا ہے. سلیپر چپل لے لینا ہے, 2 جوڑی سلیپر چپل لے لیجیے گا ساتھ. مردوں کے لیے, جی مردوں کے لیے, یعنی جوتا نہیں پہننا بلکہ سلیپر چپل پہن لینا مردوں کے لیے. لیکن عورتیں چاہے تو جراب وغیرہ پہن سکتی ہیں, ان کو کوئی دقت نہیں. وہ کیا کہتے ہیں, موزہ وغیرہ, ہاں
आस्ताना ही बोलते हैं ना, हाँ दस्ताना वगैरह भी वो पहन सकती है औरतें, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ चेहरा नहीं छुपाना। और अगर पैर सर से पांव तक का कोई भी बाल नहीं उखाड़ना है, और ना ही बदन से मैल छुड़ाना है, नाखून वगैरह भी नहीं काटना है, सर पर टोपी अमामा वगैरह नहीं पहननी है, एक भी सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना है, यहाँ तक कि अंडरवियर और गंजी भी नहीं, सिर्फ एहराम की 2 चादरें ही बदन पर रहेंगी। औरत से सोबत नहीं करनी है और ना ही बोसा वगैरह देना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह तफसील से अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं बता दूंगा, साथ में रहूँगा इंशाल्लाह।